شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے، شروع اس اللہ کے نام سے کہ سب طرح کی تعریفیں اسی کے لیے ہیں، شروع اس اللہ کے نام سے کہ وہ زمین و آسمان اور اس پوری کائنات میں ایک ایک شے کا مالک اور خالق ہے، شروع اس اللہ کے نام سے جس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہماری ہدایت کے لیے، شروع اس اللہ کے نام سے جو ہمارے ماں باپ سے زیادہ، سب سے زیادہ ہم پہ رحم کرتا ہے، شروع اس اللہ کے نام سے کہ آسمان سے یہ بارش اس کے حکم سے برستی ہے، شروع اس اللہ کے نام سے کہ ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میرا نام بندہ خدا ہے اور 1 سے 10 محرم تک آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ کیا کیا کیسے کیسے ہوتا گیا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، لیکن آپ لوگ بھی دعا کریے گا میرے لیے کہ میں بیان کر سکوں کہ آل محمد پہ کیا کیا ظلم کیے گئے، اور بغیر کسی فرقے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہسٹری کہ ہوا کیا آخر، حقیقت کیا ہے اینڈ واٹ ہیپنڈ۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو آج ایک دو واقعات سنانا چاہوں گا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ ہماری لاکھوں کروڑوں سلام ہماری جان قربان نبی کے صحابی حضرت سلمان فارسی علیہ السلام پہ، ہماری جان قربان صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ مولا علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے زمین پہ اور باتیں کر رہے ہیں اور کہنے لگے مولا علی جناب سلمان فارسی سے، سلمان فارسی آپ کو جنت میں آپ کا مقام دکھاؤں، دیکھیں گے؟ سلمان فارسی نے بولا بالکل مولا دکھائیے۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی اپنے آنکھیں بند کیجیے۔ سلمان فارسی نے آنکھیں بند کی تو خواب نہیں دیکھا، اپنے آپ کو فزیکلی فیل کیا کہ جنت میں موجود ہیں اور جنت میں اپنا مقام دیکھا اور اپنا گھر دیکھا، اور پورے جنت کا جب چکر لگایا واپس آئے، آنکھیں کھولی تو رو رہے تھے۔ تو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا سلمان کیوں رو رہے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے نہیں مولا، اب میں جنت سے زیادہ آپ کے ساتھ یہاں زمین پہ بیٹھ کے خوش ہوں۔ ہمارا سلام ایسے اصحاب پر۔ ایک دن مولا علی اور جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے کھجورے کھا رہے تھے بابر، اور کھجورے کھاتے کھاتے نا مولا علی جو کھجور کھاتے تھے اس کی گٹلی سلمان کے آگے رکھتے جاتے تھے۔ تو سلمان نے ایک دم سے بولا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق ہو رہا ہے دونوں کے درمیان، ایک ڈیسنٹ مذاق۔ سلمان فارسی نے بولا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو بھی کوئی آئے گا وہ یہ دیکھے گا، کہے گا ساری کھجوریں میں خود کھا گیا ہوں، آپ کو نہیں کھانے دی۔ تو مولا علی علیہ السلام مسکرانے لگے، کہنے لگے علی دیکھیں میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ بات کہہ دی مذاق میں۔ مولا علی نے کہا اچھا سلمان تم ہم سے بڑے ہو؟ کہنے لگے مولا دیکھیں آپ کی ریش، آپ کی داڑھی کالی ہے، میری داڑھی سفید ہے، مولا آپ کی کمر سیدھی ہے، میری کمر جھکی ہوئی ہے، تو عمر میں تو میں آپ سے بڑا ہوں۔ کہنے لگے اچھا سلمان تمہیں یاد ہے کہ جب تم جوانی میں تھے
تو تمہارے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا۔ سلمان فارسی فوراً بولے ہاں مولا، میں کیسے بھول سکتا ہوں، بالکل مجھے یاد ہے ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ مولا نے کہا کیا ہوا تھا؟ سلمان فارسی نے بولا کہ میری اپنے گھر والوں سے کوئی لڑائی ہوئی، کوئی بحث ہوئی، اور میں اپنا گھر چھوڑ کے جنگلوں میں چلا گیا۔ اور مولا نے پوچھا سلمان پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے مولا 3 دن تک بھوکا پیاسا جنگل میں پھرتا رہا۔ سلمان پھر کیا ہوا؟ مولا ایک دم سے ایک شیر نے مجھ پہ حملہ کیا۔ سلمان پھر کیا ہوا؟ مولا شیر نے میرے پر جیسے ہی حملہ کیا ایک گھوڑے سوار آئے۔ سلمان پھر کیا ہوا؟ مولا ان کے چہرے پر نقاب تھا۔ سلمان پھر کیا ہوا؟ مولا انہوں نے میری جان اس شیر سے بچائی۔ سلمان پھر کیا ہوا؟ مولا انہوں نے اس شیر کو مار دیا۔ پھر کیا ہوا؟ سلمان نے بولا مولا احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا ہے، اس جنگل میں ایک خاص پھول کھلا کرتا تھا۔ سلمان پھر کیا ہوا؟ میں بھاگ کے گیا مولا، اور میں نے وہاں جا کے وہ کچھ پھول توڑے۔ سلمان پھر کیا ہوا؟ مولا میں نے وہ پھول توڑ کے اس گھوڑے سوار کو پیش کیے۔ کہا سلمان اگر ان پھولوں کو دیکھو تو پہچان لوگے؟ سلمان نے کہا بالکل مولا، میں پہچان لوں گا۔ مولا نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ پھول نکال کے سلمان کو دکھائے کہ سلمان ان پھولوں کو پہچانتے ہو؟ سلمان ہم اللہ کے حکم سے تب بھی تمہاری مدد کر رہے تھے۔ دین میں بھی یہی ہوا بابر، مولا کو جو خلافت نہیں دی گئی اس میں بہت ساری ریزنز میں سے ایک ریزن یہ تھی کہ مولا ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ جوان ہیں۔ دین میں لیڈرشپ کے لیے عمر نہیں چاہیے، علم چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت واقعہ ذہن میں آ گیا، آپ کو سناتا چلوں۔ مولا کے ایک بہت بڑے عاشق تھے خراسان میں، مولا سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ امام رضا مدینے سے مشہد آ رہے ہیں، تو انہوں نے تیاری شروع کی۔ 3 دن کا غالباً انہوں نے پیدل سفر کیا۔ مولا کی محبت میں 3 دن پیدل چلے اور مشہد پہنچے۔ مشہد پہنچتے ساتھ ہی بابر پاکستان میں بھی اور ایران میں بھی اس وقت حمام ہوا کرتے تھے جہاں آپ نہاتے تھے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ کافی میں نے 3 دن سفر کیا، میرے پہ گرد اور مٹی لگی ہوئی ہے، تو میں نہا کے پاک صاف ہو جاؤں اپنے مولا سے ملنے کے لیے۔ تو وہ اس حمام میں گئے، نہانے لگے۔ نہاتے نہاتے اپنے بازو وغیرہ صاف کیے تو ضعیف تھے کافی وہ عاشق۔ انہوں نے کہا میرا کمر پہ ہاتھ نہیں چل رہا۔ انہوں نے ایک حسین نوجوان کو دیکھا اپنے ساتھ۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے اپنے مولا سے ملنا ہے، اگر آپ میری بیک رب کر دو تو I'll be very thankful۔ انہوں نے کہا ضرور، کیوں نہیں۔ تو اس نوجوان نے ان کی بیک رب کی اور بیک صاف کر دی۔ تو اب انہوں نے نوٹ کیا بیک صاف کرنے کے بعد کہ حمام میں جو بھی انسان آتا ہے وہ جھکتا ہے اور اس شخص سے ملتا ہے، جھک کے سلام کرتا ہے، اس شخص سے ملتا ہے۔ تو وہ جو عاشق تھے بابا جی، انہوں نے پوچھا ایک اور شخص سے کہ یار یہ لڑکا کون ہے نوجوان جس سے تم لوگ سب اتنا جھک جھک کے مل رہے ہو، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے نہیں پہچانا، یہی تو مولا رضا ہیں۔ اور انہوں نے جا کے مولا رضا کا شکریہ ادا کیا کہ مولا مجھے پتہ نہیں تھا آپ ہیں، اور میں نے آپ کو بیک رب کرنے کے لیے بول دیا۔ مولا نے کہا تم ہمارے لیے 3 دن کا سفر کر کے آ سکتے ہو، ہم تمہاری بیک بھی نہیں رب کر سکتے، تو اپنے وقت کے امام کے ساتھ اپنا تعلق بہتر بنائیں۔ آپ تھوڑا سا کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے ہمیشہ زیادہ کرتے ہیں، اپنے وقت کے امام کو پہچانیں۔ 2 محرم سن 2021 یہ وہ دن ہے کہ جب امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ قافلہ چلتا چلتا جب کربلا میں داخل ہوا تو امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا زلجنا رک گیا، مرتجز نام ہے اس گھوڑے کا۔ زلجنا رک گیا، مولا اس کو چلنے کا حکم دے تو وہ چلے نہ، گھوڑا رک گیا۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے تو ایک غرد کا ایک ہوا کے ساتھ غرد اڑتی ہوئی آئی، اور جیسے ہی امام حسین کے قافلے سے ٹکرائی ہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فوراً بولا کہ حسین کو بلاؤ۔ امام حسین کو بلایا گیا، طلب کیا گیا۔ جی بی بی نے فرمایا کہ مولا یہاں سے فوراً چلیں۔ تو امام حسین نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتے ہی ہیں یہاں کی گرد میں مجھے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا قافلے کو روکا جائے۔ مولا عباس کو فرمایا یہاں کے بزرگوں کو بلاؤ، پتہ کرو یہ جگہ کون سی ہے۔ اس قبیلے کے، اس علاقے کے لوگوں کو، بزرگوں کو بلایا گیا، پوچھا گیا یہ جگہ کون سی ہے۔ تو کسی نے کہا اس جگہ کا نام نینوا ہے، کسی نے کہا اس جگہ کا نام فلاں ہے، 4-5 نام بتاتے بتاتے ایک ضعیف شخص نے بولا اس جگہ کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی اس شخص نے بولا کہ اس جگہ کا نام کرب و بلا بھی ہے، امام حسین کے پہلے لفظ تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب مسلم بن عقیل امام حسین کے سفیر، کوفہ سے 60,000 لوگوں نے ایک لیٹر بھیجا دستخط کر کے کہ مولا آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائیں۔
امام حسین نے اپنے سفیر جناب مسلم کو بھیجا. یاد رہے کہ یہ جناب مسلم ہسبینڈ ہیں اس لاہور والی بی بی پاک دامن کے. وہ جو بی بی پاک دامن ہے نا، یہ اس کے ہسبینڈ ہیں، اور امام مولا علی کی بیٹی ہے بی بی پاک دامن، اور مولا عباس غازی عباس کی بہن ہے. تو جب بھی لاہور جاؤ ایک دفعہ اس بی بی کو سلام کر کے ضرور آنا. تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے سفیر جناب مسلم جب کوفہ پہنچے ہیں، 60,000 لوگوں نے دستخط کر کے بھیجے تھے، مولا آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہے. تو جب رات کو مسلم نے نماز پڑھائی ہے تو 60,000 لوگوں میں سے صرف 10 لوگ تھے جو مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اور جب تک مسلم نے نماز ختم کی تو وہ 10 لوگ بھی جا چکے تھے. مسلم تنہا کھڑا تھا. بتاتا چلوں کہ کوفہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جہاں یزید نے کرفیو لگا دیا تھا، ہر اس انسان کو مار دو جو حسین کا ساتھ دے. لوگ خوف زدہ ہو گئے. اب کوفہ میں جب مسلم نے نماز ختم کی باہر نکلے تو کرفیو لگا ہوا تھا. جناب مسلم ایک گلی سے دوسری گلی، دوسری گلی سے تیسری گلی، ہر جگہ پہرے ہیں کہ مسلم کو اریسٹ کیا جائے. تمام لوگ اپنے گھروں میں ہیں. امام حسین کا یہ سفیر ایک گلی سے دوسری گلی، دوسری گلی سے تیسری گلی، تھک ہار کے نا ایک ایسی دیوار کے پاس زمین میں بیٹھ گیا. تو اس دیوار کے ساتھ دروازہ تھا، اس نے دق الباب کیا. ایک بوڑھی سی عورت باہر آئی. کون ہے تو؟ تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات کتنے خراب ہیں؟ ہر جگہ یزید کے پہرے دار گھوم رہے ہیں سفیر حسین کو پکڑنے کے لیے. تو جناب مسلم نے کہا، بی بی میں اسی حسین ابن علی کا سفیر ہوں، مجھے ایک پیالہ پانی پلا دے. وہ بوڑھی خاتون امام حسین کی عاشق تھی. اس نے کہا مجھے معاف کر دے مسلم، میں تجھے پہچان نہیں سکی. انہوں نے جناب مسلم کو گلے سے لگایا، پیار کیا. مسلم تم میرے گھر میں آ جاؤ. ہمارا سلام اس خاتون پہ، وہ جو بھی تھی، ہمارا لاکھوں کروڑوں سلام. انہوں نے مسلم کو پناہ دی. اگلے دن یزید کی فوج کو خبر ملی کہ مسلم اس گھر میں موجود ہیں. یزید کی فوج نے اس گھر کو گھیرا ڈالا اور جناب مسلم پہ حملہ کرنے لگے. میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکوں گا، لیکن اتنا بتا دوں کہ تاریخ نے لکھا کہ مسلم لڑتے لڑتے تھک گئے تو بوڑھی عورت سے بولا کہ مجھے ایک پیالہ پانی پلا دے، مجھے بہت پیاس لگ رہی. تاریخ نے لکھا کہ مسلم کے اوپر اتنے پتھر مارے کہ ایک پتھر آ کے مسلم کے منہ کو لگا. اب مسلم کے منہ سے خون جانے لگا. پیالہ پکڑا ہاتھ میں، پانی پینے لگے، منہ کے پاس کیا تو اس میں خون گرا، پانی نجس ہو گیا. اسی خاتون کو بولا، اماں مجھے ایک پیالہ پانی اور دے دے، یہ نجس ہو گیا. اور مسلم لڑ رہے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ مسلم نے جب دوسرا پیالہ پکڑا ہے، پانی پینے لگے ہیں، پھر مسلم کے منہ سے اتنا خون جاری تھا کہ خون اس پیالے میں گرا. مسلم نے چند لفظ بولے کہ شاید میرے نصیب میں پانی بھی نہیں ہے. مسلم نے یہ کہہ کے پیالہ سائڈ پہ رکھا. تاریخ نے لکھا کہ امام حسین قافلے میں جا رہے تھے، روک دیا. یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کوفہ میں مسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مسلم کو اریسٹ کیا گیا. ایک گھڑا کھودا، اس میں مسلم کو گرایا گیا. مسلم کو اریسٹ کیا. کوفے میں دارالامارہ سب سے اونچی بلڈنگ کی چھت پہ کوفے میں مسلم کو لے کے جایا گیا کہ یہاں سے مسلم کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہم نیچے پھینکیں گے امام حسین کے سفیر کو. یہ سزا تھی امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے. تاریخ نے لکھا کہ مسلم نے اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. اور یہ بڑے مشہور جملے ہیں کہ وہاں ایک لعین نے مسلم سے بولا، مسلم تم نے بڑی دیر سے نماز پڑھی، موت سے ڈر لگتا ہے. مسلم نے کہا، یقین جانو میں نے تاریخ میں اپنی زندگی میں سب سے جلدی یہ نماز پڑھی کہ میں اپنے خالق سے ملوں. مسلم کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے. اس دارالامارہ کے چھت کے کارنر پہ مسلم کو کھڑا کیا گیا اور وہاں سے مسلم کو دھکا دیا گیا نیچے. یہ سزا دی گئی مسلم کو امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے. مسلم جیسے ہی گرنے لگے اور مسلم نے ایک صدا بلند کی، آقا حسین مسلم کا آخری سلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. یہاں سے امام حسین نے جواب دیا، علیکم السلام مسلم بن عقیل. تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی جناب مسلم گرے تو امام حسین فوراً سے جناب مسلم کی بیٹی جو امام حسین کے قافلے میں موجود تھیں جناب حبیبہ کے پاس گئے. ان کے سر پہ پیار کیا، انہیں گلے لگایا، انہیں پیار کرے جا رہے ہیں. مسلم کی بیٹی نے بولا کہ آقا حسین آپ تو مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین اس بچی کو پیار کر رہے تھے تو امام حسین کی 4 سے 5 سال کی بیٹی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ یتیموں کو ایسے پیار کیا جاتا ہے. میں سوچتا ہوں، میری اپنی سوچ ہے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے سوچا ہوگا کہ یتیموں کو ایسا پیار کرتے ہیں.
تاریخ نے لکھا وہی سکینہ عصر عاشور جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، ہر جگہ ایک آواز بلند ہوئی، قتل امام حسین، قتل امام حسین، امام حسین کو قتل کر دیا گیا، امام حسین کو قتل کر دیا گیا۔ وہ 4-5 سال کی بچی خیمے میں ڈری بیٹھی تھی، اور یزید، اللہ لعنت کرے اس پہ، شمر پہ، اللہ لعنت کرے یزید پہ اور شمر پہ، شمر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے پاس گیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ شمر نے سکینہ کے منہ پہ ایسا تھپڑ مارا کہ اس بچی کے چہرے کا رنگ بدلا۔ یہ کوئی عام بچی نہیں ہے، تمہارے بادشاہ حسین کی بیٹی ہے۔ زیارت کے جملے، ہمارا سلام اس بی بی پہ کہ کربلا سے شام تک جس کے رخسار کا رنگ بدلتا رہا۔ شمر نے اتنا مارا اس بچی کو۔ دیکھو، امام حسین اور ان کی اولاد پہ رونے کے لیے تمہیں کسی مسلک کی ضرورت نہیں ہے، انسانیت کی ضرورت ہے۔ یا شاید جب اللہ تمہیں بیٹی دے گا تو تم جان سکو گے کہ اس جان جیسی بیٹی پہ کہ امام حسین کہا کرتے تھے بی بی سکینہ کو سینے پہ سلا کے، سکینہ ہم نے نماز شب میں اللہ سے تم کو مانگا، ہم نے اللہ سے دعا کی ہم ایک ایسی بیٹی عطا کریں جس کے بغیر ہم نہ رہ سکیں، جو ہمارے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ ہے بیٹیوں کا مقام آل محمد کے خاندان میں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں روز لائیو آ سکوں اور 10 محرم تک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور امام حسین کی شہادت کے چھوٹے چھوٹے جملے آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین مقتل میں جب لڑتے تھک گئے، اور امام حسین نے لڑائی کے وقت کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، لیکن راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین نے اپنی ماں کو آواز دی۔ ایک ملعون نے نیزہ لے کے امام حسین کی پسلیوں میں مارا، جس سے امام حسین کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ صرف یہ واحد وقت تھا کہ اپنی ماں کو یاد کیا کہ میری ماں کی پسلیاں بھی ایسے ہی ٹوٹی تھیں۔